والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنى أملأ صدرك غنى وأسد فقرك وإلا تفعل ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك۔ ترمذی کی حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے وقت نکالا کر، میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا۔ املؤ صدرک غنى، میں تیرے دل کو امیر بنا دوں گا، میں تجھے بے نیاز بنا دوں گا، میں تجھے غنی بنا دوں گا۔ وَأَسُدَّ فَقْرَكَ، اور فقیری کے دروازوں کو تیرے لیے بند کر دوں گا، فقیری کے دروازوں کو تیرے لیے بند کر دوں گا۔ وَإِلَّا تَفْعَلْ، اگر تو نے یہ کام نہیں کیا، یعنی اگر تو میری عبادت کے لیے وقت نہیں نکالا، ملأت یدیک شغلا، تیرے دونوں ہاتھوں کو میں بزی کر دوں گا، تیرے دونوں ہاتھوں کو میں مشغول کر دوں گا۔ وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، اور تیرے لیے فقیری کے دروازوں کو بند نہیں کروں گا، بلکہ تیرے لیے فقیری کے دروازوں کو کھول دوں گا، تو فقیر ہو جائے گا۔ اس حدیث میں آپ نے غور کیا کہ حصول رزق کا ایک اہم ترین ذریعہ اللہ کی عبادت ہے۔ روزی حاصل کرنے کے لیے محنت کرنا ہی نہیں ہے، کام کرنا ہی نہیں ہے، عبادت بھی روزی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، عبادت بھی پیسہ حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، عبادت بھی روٹی کمانے کا بہترین ذریعہ ہے، عبادت بھی برکت کا دروازہ کھولتا ہے، رحمت کا دروازہ کھولتا ہے، خیر کے دروازے کھولتا ہے۔ لہذا عبادت کرتے ہوئے کبھی یہ نہ سوچو میں عبادت کے لیے وقت نکالوں گا تو میرا مال کم ہو جائے گا۔ یاد رکھیے، جو جتنا عبادت کرے گا وہ اتنی روزی کمائے گا، جو جتنا بندگی کرے گا اسی قدر اس کے لیے اللہ روزی کے دروازے کھولے گا۔ اگر کوئی کمائی کے لیے، روزی کے لیے نماز چھوڑ دیتا ہے، عبادت چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے فقیری کے دروازوں کو کھول دے گا۔ لوگ کیا کرتے ہیں، روزی کے لیے نماز چھوڑ دیتے ہیں، پیسہ کمانے کے لیے نماز چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ قرآن کیا کہتا ہے، نماز ہی روزی کے دروازے کھولے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اے پیغمبر اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے، اپنی فیملی ممبرز کو نماز کا حکم دیجئے، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور آپ خود نماز پہ جم جائیے، نماز کی پابندی کیجئے۔ لا نسألک رزقا، ہم آپ سے روزی نہیں مانگتے، نحن نرزقک، بلکہ ہم خود آپ کو روزی دیتے ہیں۔ یہاں آپ غور کیجئے، اللہ نے نماز کے ذکر کے بعد روزی کا ذکر کیا، نماز پڑھیے ہم آپ کو روزی دیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ اشارہ دے رہا ہے، جو نماز کا جتنا اہتمام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے روزی کے دروازے اتنا آسانی سے کھول دے گا۔ نماز روزی کا دروازہ ہے، بہت بڑا دروازہ ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج لوگ روزی کے لیے نماز چھوڑ دیتے ہیں، پیسے کے لیے نماز چھوڑ دیتے ہیں، بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ لہٰذا حضرات،
یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا پیغمبر سے کہ آپ بھی نماز کی پابندی کرو اور گھر والوں کی نماز کی پابند بناؤ. یعنی جس گھر کے سارے افراد نمازی بن جائیں وہ گھر کبھی فقیری کا شکار نہیں ہوگا. جس گھر کے سارے افراد، کیا مرد، کیا عورتیں، کیا بوڑھے، کیا بچے، سب لوگ نماز کی پابندی کر رہے ہیں، وہ گھر ہمیشہ آباد رہے گا، وہ گھر ہمیشہ کھاتا پیتا رہے گا. اس گھر میں آسمان سے روزی کے دروازے، برکت کے دروازے کھول دیے جائیں گے. تو لہٰذا کبھی یہ نہ سوچو، کبھی یہ دل میں بات نہ آئے میں عبادت کرنے کے لیے بیٹھ جاؤں گا، نماز کے لیے مسجد جاؤں گا تو روزی نہیں آئے گی، پیٹ بھی ہے نا. مولوی صاحب کیا کریں گے؟ ہم کسی کو کہتے ہیں کیا جی نماز کے لیے آتے نہیں کیا؟ مولوی صاحب پیٹ ہے نا، محنت کرنا ہے نا، پیسہ نہیں ہے. اجی نماز پڑھیں گے تو پیسہ آسانی سے آئے گا، نہیں تو کیا ہوگا؟ وَإِلَّا تَفْعَلْ مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا، میں تیرے دونوں ہاتھوں کو بزی کر دوں گا. آج حالت کیا ہے؟ اس فون سے ایک کان میں بات کر رہے، پھر دوسرا فون آتا، پھر دوسرا فون اٹھا رہے. اتنا بزی ہے، سکون ہے، راحت ہے گھروں میں؟ بے برکتی. مطلب ہے کہ دونوں ہاتھوں سے کما رہے ہیں، جیسے کما رہے ہیں ویسے گما رہے ہیں. کیوں ایسے ہو رہا ہے؟ دین کو چھوڑ کے کما رہے، رب کی بندگی کو چھوڑ کے کما رہے، نمازوں کو چھوڑ کے آپ کما رہے. اس لیے جتنا کماتے جاؤ آپ اتنا کماتے جائیں گے. بیماریوں کی شکل میں پیسہ جائے گا، یا ایکسیڈنٹ کی شکل میں پیسہ جائے گا، کوئی چور تمہارا پیسہ چرا لے گا، یا پیسے میں برکت نہیں ہوگی. آج کتنے افراد ہیں بڑے بڑے کروڑ پتی ہیں، بڑے بڑے ارب پتی ہیں، بڑے بڑے مالدار ہیں، ہمیشہ ان کی زبانوں پر شکایت کہ گھر میں سکون نہیں، برکت نہیں، ہمیشہ قرضوں میں. تو حضرات اس لیے نماز پڑھ کے تھوڑا بھی کمائے نا، ایسا سکون کی دولت اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا، ایسی سکون کی دولت آپ کو ملے گی. کسی کروڑ پتی کے بنگلے میں وہ سکون نہیں رہے گی جو جھونپڑی میں رہ کے نمازی کو جو سکون رہتی ہے. نمازی آدمی پوس کے گھر میں، پتے کے گھر میں رہ کر جتنا سکون کی زندگی گزارتا ہے، وہ بڑے بڑے بنگلوں میں رہنے والے امیر، بڑی بڑی سواریوں میں گھومنے والے امیروں کے پاس یقین رکھیے ان کے پاس وہ سکون نہیں ہے، کیونکہ وہ نماز نہیں پڑھتے، عبادت نہیں کرتے. دیکھیے اللہ کے اس وعدے پر آپ یقین رکھ کے دیکھیے، عمل کر کے دیکھیے، اس نصیحت پہ حیرت انگیز کرشمے دیکھیں گے آپ. ایسے روزی آپ کے پاس، روزی ویسے آئے گی. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے روزی کے راستے کھول دیتا ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسے جگہوں سے روزی آ جائے گی کبھی اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. اللہ اسے بھی روزی دیتا کیا؟ اچانک آپ نماز پڑھ کے نکلے، اچانک کسی کا فون آئے گا، پیسہ آ گیا آپ کو. اچانک کوئی ایک آئیڈیا آئے گا، ارے ادھر سے پیسہ آ گیا آپ کو. یہ نماز پڑھنے سے یہ سب آتے ہیں. اللہ تعالیٰ یقین کے ساتھ پڑھیے آپ. نماز کی پابندی، ایک وقت کی نماز بھی مس نہیں ہونا. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تابعی گزرے، بہت بڑے عالم دین گزرے. ان کے پاس بہت سارے لوگ مسائل لے کے آتے تھے. ایک مرتبہ وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ایک سائل آیا اور اس نے شکایت کی کہ حضرت بارش نہیں ہو رہی ہے، بہت پریشان ہے پانی نہ ہونے کی وجہ سے، کوئی عمل بتائیے، ہم کیا کریں بارش کے لیے؟ انہوں نے کہا استغفار کرو، استغفار کرو. ٹھیک ہے، چلا گیا وہ آدمی. دوسرا ایک اور سائل آیا، اس نے کہا کہ گھروں میں مال نہیں ہے، مال کچھ بھی نہیں ہے، دولت کچھ بھی نہیں ہے، دولت کمانے کے لیے، مال کی زیادتی کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو اس سے بھی حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا استغفار کرو. تیسرا آدمی آیا، اس نے کہا کہ حضرت شادی ہو کے زمانہ ہوا، بچے نہیں ہو رہے ہیں تو کیا کریں؟ اس سے بھی کہا استغفار کرو. جاؤ. تین سوال کرنے والے الگ الگ آدمی، تینوں کا جواب ایک ہی. تینوں چلے گئے تو شاگردوں میں سے کسی نے سوال کیا، حضرت تینوں کے سوال الگ، تین آدمی بھی الگ، مگر تینوں کے لیے آپ نے ایک ہی جواب دیا، ہوگی کیا بات ہے؟ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ بات قرآن میں اللہ نے ذکر کیا، ان تینوں کا حل ایک ہی ہے، استغفار.
استغفر اللہ پڑھتے رہو۔ استغفار کی بے شمار صیغے ہیں، سید الاستغفار بھی ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت۔ تو استغفار روزی کے دروازے کھولے گا، بارش برسے گی، اولاد ہوگی۔ یہی بات سورہ نوح میں اللہ نے ذکر کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، تم اپنے رب سے استغفار طلب کرو۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے اللہ موسلا دھار بارش برسائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ تمہارے مال میں اضافہ کرے گا۔ وَبَنِينَ، تم کو نرینہ اولاد پیدا ہوگی۔ یہاں دیکھیے استغفار ایک ہے اور تین فائدے ہیں۔ تو لہٰذا معلوم یہ ہوا اللہ کا ذکر، قرآن کی تلاوت، اللہ کی عبادت، نماز کی پابندی، یہ عبادتیں جو ہیں نا، اس سے کیا ہوتا ہے، آپ کی روزی روٹی بڑھے گی۔ تو حصول رزق کا ایک بہترین دروازہ ہے عبادت۔ جو عبادت جتنا زیادہ کرے گا وہ اتنا سکون سے جیے گا، اس کی روزی میں برکت ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کے پیسوں میں برکت دے گا۔ آپ دیکھیے جتنے بھی پنجگانہ نمازی ہیں نا، کوئی پریشان نہیں۔ 5 وقت کی جو نماز پڑھتا ہے نا، اطمینان کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ اللہ کے لیے جو پڑھتا ہے، وہ کبھی پریشان نہیں ہوتا۔ وہ کم پیسوں میں اتنا سکون سے جیتا ہے جتنا کہ ایک امیر آدمی بہت پیسے رہ کر بھی ان کے پاس سکون نہیں ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کبھی بھی ہرگز زندگی میں نماز کو قربان مت کرو، بلکہ نماز کا وقت آ جائے نماز کی پابندی کرو۔ کتنا بھی پیسہ آپ کو آ رہا ہے، پیسے کو قربان کر دو، اللہ اس قربانی کے بدلے میں ایسے اور 10 گنا بڑھا کے آپ کو پیسے دے سکتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عبادتوں میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص کر نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرما، ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہمارے صدقات و خیرات کو قبول فرما، ہر وبا اور بلا سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔